حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل اور مناقب بے حد و بے شمار ہیں۔ اولیاء اللہ کے آپ سردار ہیں، ولایت کے منصب پر آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو نوازتے ہیں۔ آپ کے القابات وغیرہ میں سے اگر دیکھیں تو محی الدین، غوث الثقلین، غوث الکونین، غوث اعظم، پیران پیر، دستگیر، بے شمار اس قسم کے القابات جو ہے نا آپ کے ملتے ہیں۔ سلسلہ نسب اگر آپ دیکھیں تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام تک ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ اور مزے کی ایک اور بات ہے کہ جس طرح 11ویں شریف آپ کے ساتھ منسوب ہے نا، تو اگر آپ کے سلسلہ نسب میں سے جو ہے نا آپ کے جو آباء و اجداد ہیں ان کو گنے نا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے 11 واسطے ہی ہیں، اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گنے والدہ کی نسبت سے تو وہ بھی 11 ہی واسطے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی جو ہے نا ایک 11 کا عدد جو ہے نا آپ کے لیے کہ صاحب کے ساتھ ہی وہ خاص نسبت رکھتا ہے۔ تو آپ کے القابات محی الدین، اس پر تھوڑی سی جو ہے نا کہ یہ وجہ تسمیہ کہ آپ کا یہ لقب کیوں رکھا گیا، کس وجہ سے ہوا، تو آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، راستے میں تو دیکھا کہ ایک سخت نحیف کمزور آدمی کہ جس طرح بالکل اس کی جان جو ہے نا ابھی نکلنے ہی والی ہے ایسا نظر آ رہا تھا، تو وہ شخص لیٹا ہوا، اور جس وقت میں اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی کہ عبد القادر مجھے سہارا دو، مجھے سہارے کی ضرورت ہے، مجھے اٹھاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوا، میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے بھی ہاتھ بڑھایا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھڑا کیا۔ جس وقت میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس میں وہ جو اس کا کمزور پن تھا وہ ختم ہو گیا، اس میں ایک طاقت آ گئی، جوانی آ گئی، اور بالکل وہ تر و تازہ اس میں جو ہے نا ایک نئی زندگی جس طرح ہے وہ آ گئی ہے۔ تو میں حیران ہوا، پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوں، میں دین اسلام ہوں، اور آپ کے سہارا دینے سے پہلے جو میری حالت تھی ایکچوئل وہی میری حالت بن چکی تھی، تو آپ کے سہارا دینے کی وجہ سے مجھ میں ایک زندگی آ گئی ہے، میں آج سر نو جو ہے نا ایک قسم کا تازہ ہو گیا ہوں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا آپ کو محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، سبحان اللہ، گویا کہ آپ نے دین میں ایک زندگی عطا کی، دین کو تر و تازہ، اس میں تازگی اور زندگی عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں جس وقت مسجد میں داخل ہوا تو مجھ سے سب سے پہلے جس آدمی نے گفتگو کی نا مجھے بلایا تو اس نے یا شیخ سید محی الدین کے نام سے ہی پکارا، حالانکہ اس لقب سے مجھے اس وقت سے پہلے کسی نے کبھی پکارا نہیں تھا، یہ پہلی دفعہ پکارنا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ آپ کا جو ہے نا لقب اسم با مسمہ کہ جس طرح آپ کا نام ہے وہی آپ کی صفات بھی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آپ کو مجدد جو ہے نا یہ آپ کو بے شمار ملیں گے، ہر صدی کے شروع میں جو ہے نا رب تعالیٰ ایک مجدد مبعوث فرماتا ہے، یہ حدیث شریف ہے کہ ہر صدی کے آخر میں رب تعالیٰ ایک ایسا مرد درویش جو ہے نا اس کو مبعوث فرماتا ہے کہ جو دین میں تجدید کرتا ہے، ایک تر و تازگی لے آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کو اور ایک صدی میں کئی ایک مجدد ہو سکتے ہیں۔
تو جس طرح یہ ابھی 15ویں صدی ہے تو کم از کم 15 تو ہر سال ہر صدی میں، اس کے علاوہ بھی کتنے یہ علماء کرام نے کتابوں میں لکھے ہیں کہ پہلی صدی کا مجدد کون ہے، دوسری کا، تیسری کا، آگے جو ہے نا یہ لکھے ہوئے سارے. تو لیکن آپ کو مجدد تو بے شمار ملیں گے، لیکن محی الدین آپ کو کوئی نہیں ملے گا. یہ سوائے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کا یہ لقب نہیں، کسی اور کو یہ سزاوار نہیں کہ دین کو زندہ کرنا. دین میں تجدید کرنے والے آپ کو ملیں گے، لیکن دین کو زندہ کرنے والا، زندگی بخشنے والا، یہ سوائے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کو اور کوئی نہیں ملے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ہم اہل سنت کے ہاں کہ تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آپ اہل سنت کی کتب میں دیکھیں آپ کو یہی ملے گا. اور آپ کا فیضان تمام سلاسل اولیاء اللہ میں جو ہے نا جاری اور ساری ہے.